اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ آج یکم مئی مزدور ڈے ہے۔ ہم ہمیشہ کی طرح یکم مئی مزدور ڈے بڑے خوشحالی سے مناتے ہیں۔ اس کو مناتے مناتے تقریباً 134 سال گزر گئے ہیں۔ شکاگو کے مزدوروں کی جو تاریخ ہے آج بھی اس کو یاد رکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مزدور کہیں بھی کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کو یاد رکھا جائے گا، لیکن اس کے بعد آج تک کوئی مزدوروں کی نئی تاریخ کوئی قائم نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ شکاگو کے مزدوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے مزدوروں کو ایک نئی تاریخ بھی قائم کرنی چاہیے تھی، لیکن پورا سال ہم جو ہے مزدوروں کو مزدور لیڈر خود ہی نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، اور یکم مئی کو آ کے ہم مزدور لیڈر کی بات کرتے ہیں، مزدوروں کی بات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا اب دیکھو نا، بہت سارے محکموں کی نجکاری ہوئی ہے۔ جتنی بھی نجکاریاں ہوئی ہیں ان نجکاریوں میں مینجمنٹ کا ہاتھ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، حکومت پاکستان کا ہاتھ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس ادارے کی یونین لیڈروں میں بھی سی آدھے لیڈر بکاؤ مال بن جاتے ہیں اور وہ نجکاری ہو جاتی ہے۔ اگر وہ لیڈر اپنے اس ادارے کے ایک جگہ کھڑے رہے، ایک موقع پہ کھڑے رہیں تو وہاں نجکاری نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، یہ ہماری اپنی مزدوروں کی کمزوری ہے کہ مزدور بھی یکجا نہیں کھڑا۔ اتنا ظلم اور جبر مزدور کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن مزدور پھر اپنے مفادات کے لیے، اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے، اپنے مزدور ساتھی جو یہ موقف اپناتا ہے وہ جیل چل جاتا ہے اور اس کو مشکلات آتی ہے، اور اس کا ساتھی دوسرا جو ہے وہ مزے لینے کے لیے اسی کے خلاف کیسوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ مزدوروں کو حقیقی معاملے میں ایک ہونا چاہیے، سیاسی ڈرامہ بازی کے حد تک نہیں کہ ہم صرف یکم مئی کو آ کے بس مزدور ڈے منا رہے ہیں اور پورا سال ہم مزدوروں کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کرے مزدوروں کو بھی، ابھی بھی مزدوروں میں لیڈروں میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو یہ ابھی تک یہ چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، سارے نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مزدوروں کو مزدور مارتے ہیں۔ اسی طرح دیکھو پی ٹی سیل کی جو نجکاری سے لے کے آج تک پی ٹی سیل کے اندر اتنا بڑا ظلم و جبر ہوا ہے۔ یہ ایک تاریخ تھی شکاگو کے بعد، لیکن اس تاریخ کو بنانے والا، لکھنے والا کوئی نہیں ہے، ورنہ پی ٹی سی ایل نے تاریخ قائم کی ہے۔ شکاگو کو تو ہم یاد کرتے ہیں، لیکن جو پی ٹی سی ایل میں 15-16 سال سے ہوا ہے نجکاری سے لے کے آج تک، یہاں تک ہوا کہ پی ٹی سی ایل کے مزدوروں نے مشرف دور میں کوئی بندہ بات کر نہیں سکتا تھا، اور ان مزدوروں نے نجکاری کے خلاف کھڑے ہوئے، آخر کار فوج کو طلب کرنا پڑا، ریاست پوری کھڑی ہو گئی، پورے دنیا کی دبئی حکومت کھڑی ہو گئی، تب جا کے پی ٹی سی ایل کی نجکاری ہوئی تھی، تب چلی گئی سر، ورنہ مزدوروں نے پوری مزاحمت کی تھی، اور پورے پاکستان سے کسی بھی ادارے کے مزدوروں نے پی ٹی سی ایل کے مزدوروں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو گزر گئی، اب کہیں اور اگر ایسے کچھ چیز ہو تو سب مزدور یکجا ہو جائے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے، تاکہ ان کی یہ نجکاری نہ ہو۔ نجکاری کا شاید لوگ تو نجکاری کرتے ہیں،
لیکن نچکاری بکتی کسی نے نہیں ہے، ہم بکت چکے ہیں۔ نچکاری کے بعد جو ظلم اور جبر ہوتا ہے وہ ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہم ہی ہیں جو 2006 سے نچکاری کے بعد اس کو فیس کر رہے ہیں، اور فیس کرتے کرتے جیلوں میں چلے گئے، دہشت گردی کے پرچے کٹوائے گئے، 10 سال سے ڈسمس نوکری سے فارغ ہے۔ اس لیے کہ نچکاری جو ہے نا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ جہاں نچکاری ہوتی ہے وہاں ظلم اور جبر کا پیمانہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں پر عدل لیڈر جو ہے نا وہ پاکڑ یونین بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ اپنے مزدور کی بات کرتا ہے۔ آج وہی مزدور جو کھڑا تھا اپنے موقع پہ، اس وقت سی بی اے انہی کی ہے۔ جس طرح ہمارے پیٹیشن ورکر اتحاد فیڈریشن کی اس وقت سی بی اے ہے، اور اس کا میں حافظ لطف اللہ سیکرٹری جنرل سی بی اے ہوں۔ اس طرح ہمارے جو ہے نا صدر زاہد امام صاحب ہیں، اور باقی ہمارے سارے دوست اس وقت اس فیڈریشن کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس فیڈریشن کو لیڈ کرتے ہوئے ہم نے جو موقف دیا ہوا ہے اس موقف پہ ہم کھڑے ہیں۔ اب جو ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے اسکیل کی بات کرتے ہیں، ہم تو اب جیتے ہیں، ہم تو کبھی سی بی رہے نہیں ہیں، کبھی زندگی میں سی بی پیٹیشن میں نہیں رہے۔ ابھی ہم جون 2019 میں سی بی بنے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے پچھلے کارنامے ہیں، کرتوتے ہیں، جنہوں نے یہ گورنمنٹ کے اسکیل نہیں ہونے دی، نچکاری بھی انہوں نے کرائی ہے، سارا کچھ انہوں نے کیا۔ ان کے گند کو صاف کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو چاہیے یہ تھا، آج 1 مئی مزدور ڈے ہے، بجائے ان کے فیس بک پہ ادھر ادھر مطلب کہ ان اپنے آقاؤں سے مل کے ان سے خبریں لے کے یہ خبریں 2 نمبر چلا رہے ہیں کہ حافظ صاحب بھی کمپنی اسکیل پہ سیر کرنے والے ہیں، فلانا بھی کرنے والا ہے، فلانا بھی کرنے والا ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم نے جو زبان کی ہے انشاءاللہ العزیز اس زبان پہ ہم کھڑے رہیں گے، اور جو ہم نے منشور دیا ہوا ہے وہ منشور پہ انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں۔ لیکن آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ نے تو یہ اسکیل لے کے دی ہے، آپ لوگوں نے تو یہ سارا کچھ ظلم کیا ہوا ہے، اس کا آج اللہ کے حضور میں آج وعدہ کر لیں 1 مئی کی وجہ سے کہ ہم مل کے، کیوں نہ ہم مل کے یہ جو مسائل ہے اس کو لیں، بجائے ابھی بھی ہم مینجمنٹ کا پارٹ بنے یا کسی اور کا پارٹ بنے، اس کے بجائے آج 1 مئی کو وعدہ کر کے مزدور کا پارٹ بن جائیں، مزدور کے حق کے حقوق کی بات کریں۔ ہم تو عزب شدہ حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے سی بی اے کی تو نئی چیز تو ہم لے نہیں رہے، جو آپ لوگوں نے گن ڈالا ہوا ہے 15 سال سے، وہ عزب شدہ حقوق جو آپ لوگوں کا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے ہم جو ہے نا یہ میدان عمل میں ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس پہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اسکیل لے کے دیں گے، این سی بی جی کا بی پی ایس انشاءاللہ لے کے دیں گے، اپنا منشور پہ ہم انشاءاللہ مکمل طور پہ کھڑے ہیں۔ لیکن یہ جو غلط افواہیں پیدا کر رہے ہیں ان سے پوچھے آپ لوگ کہ بھائی اب انہوں نے کہا کہ 10 تاریخ کو جو ہے نا سارا معاہدہ ہو جائے گا۔ اب 10 تاریخ آنے والی ہے، اگر معاہدہ نہ ہوا، اگر ہم نے کمپنی اسکیل پہ سیر نہیں کی تو یہ لوگ کس کو منہ دکھانے کے لیے قابل رہیں گے؟ ان کو شرم نہیں آئے گی بولا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں۔ آگے ہمارا ورکر بڑا پریشان ہے، ورکر کو خوشحالی کے لیے کچھ کرو، ان کو پریشانی کے ساتھ نہ دو۔ تو میں آج حافظ لطف اللہ سیکرٹری جنرل سی بی اے 1 مئی مزدور ڈے کے حوالے سے تمام اس مزدوروں کو پوری دنیا کے، خاص کر کے پی ٹی سی ایل کے جو ہے ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ورکر کے حقوق کے لیے ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ اس میں ہی آپ کا بھلائی ہوگی، ورنہ ضلالت پھر آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ بہت شکریہ۔